السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين السيدا شباب أهل الجنة. وقال هما ريحانتاي في الدنيا أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. محرم الحرام کے مہینے میں ہر طرف آل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کے تذکرے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تذکرے ہوتے ہیں. حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خوب تذکرے ہوتے ہیں. ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور کردار میں پاکیزگی آتی ہے. ان پاکیزہ روحوں کے تذکرے انسان کی روح کو پاکیزہ کر دیتے ہیں، انسان کی سوچ کو پاکیزہ کر دیتے ہیں، انسان کے دل کے اندر طہارت محسوس ہوتی ہے، انسان کے کردار میں نکھار آتا ہے. ایسے اونچی شان والے لوگ ہیں. تو آج میرا دل تھا کہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کروں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ماشاءاللہ بہت سنتے رہتے ہیں. حضرت حسن بھی ان کے بڑے بھائی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں عام طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے بیان فرمائی ہیں، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی وہی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلی اولاد ہیں. 15 رمضان سن 3 ہجری حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر بڑی خوشی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ کے اندر ڈال کے ان کو گٹی دی. اور حضرت حسن پہلے بچے ہیں اسلام میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی پیدائش پر جو احکامات جاری کیے وہ حضرت حسن کی پیدائش پر پہلی مرتبہ جاری کیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے نام سے جو ہے موسوم فرمایا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا حلق کروایا. ان کے جتنے بال تھے ان کے بقدر چاندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن صدقہ کروائی، 7ویں دن عقیقہ کیا، 7ویں دن ختنہ کیا. یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائے ہیں. حضرت حسن جب پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی سے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں. حضرت علی سے فرماتے ہیں لاؤ بھائی لاؤ، میں نے اپنا بیٹا دیکھنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا نام رکھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کا نام میں نے رکھا حرب، چونکہ حضرت علی خود شیر خدا تھے. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، خود شیر خدا تھے، خود جو ہے وہ کافروں کو بچھاڑ کے رکھ دینے والے تھے، بہادری کے جوہر دکھانے والے تھے. تو فرمایا میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے، جنگجو. فرمایا یہ تو حسن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اسی وقت حسن رکھا، یہ تو حسن ہے. پھر جب 1 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جاتے ہیں، جا کے علی سے پوچھتے ہیں کیا نام رکھا؟ حضرت علی اپنے مزاج کے مطابق فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام حرب بن علی رکھا ہے. فرمایا یہ تو حسین ہے. پھر ایک اور بیٹا اللہ حضرت
فاطمہ کے گھر پیدا کرتے ہیں، ان کا نام تھا محسن، وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ حسن حسین کے تیسرے بھائی کا نام محسن تھا، وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ جب وہ محسن پیدا ہوئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر حضرت علی سے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو محسن ہے، تو ان کے تینوں بیٹوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے حسن حسین محسن۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ان کی تربیت حضرت علی نے کی تھی، ان کی تربیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی۔ اس لیے حضرت حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی صفات کے جامع تھے۔ اتنے بڑے سخی تھے، اتنے بڑے سخی تھے کہ ان جیسا سخی کسی نے دیکھا نہیں، اتنے بڑے سخی تھے، اور انتہائی رحم دل، انتہائی حلیم اور بردبار، انتہائی غصے کو برداشت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسن، آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حسن جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ سجدے کی حالت میں بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طویل کر دیا، سجدے کو طویل کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر حالت سجدہ میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، حضرت حسین بیٹھ جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آرام کی خاطر اپنے سجدے کو طویل کر دیتے تھے۔ اور کبھی جب آپ سجدے کی حالت میں دیکھتے تھے کہ دیر ہو گئی، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اکثر اٹھاتے وقت اپنا ہاتھ ان شہزادوں کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کو تھام لیتے تھے کہ وہ گرے نہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ کبھی پیٹھ مبارک پہ سوار ہو جاتے تھے، پھر اترتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے نیچے پیٹ سے ایک طرف سے دوسری طرف کراس کرتے تھے، اور بعض دفعہ تو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ٹانگوں کے درمیان سے پیچھے کی طرف نکل آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹانگوں کو کھول لیا کرتے تھے۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لاڈ کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا نماز کے بعد کہ یا رسول اللہ، آپ جتنا پیار حسن سے کرتے ہیں، جتنا پیار حسین سے کرتے ہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جتنا آپ حسن سے پیار کرتے ہیں، ہم نے کسی اور سے اتنا پیار کرتے نہیں دیکھا۔ فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا سردار بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے بارے میں فرمایا یہ میرا سردار بیٹا ہے، اور اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی، جو بعد میں جا کے پوری ہوئی کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت حسن نے جب خلافت سے دستبرداری حاصل کی تھی، جو ہے وہ دستبردار ہو گئے تھے، اس وقت دو گروہوں کے درمیان صلح ہو گئی تھی۔ تو خیر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جامع و صفات شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے ان پر حکمت اور بصیرت کے وہ دروازے کھولے تھے کہ ایک دفعہ تیار ہو کر، نہا کر، بڑے خوبصورت کپڑے پہن کر، نئے کپڑے پہن کر بازار کی طرف نکلتے ہیں، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ ہوگا وہ کتنا پیارا ہوگا، اس سے پیارا کوئی ہو سکتا ہے، وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد مسجد سے نکلتے ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، دونوں ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت حسن آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر حضرت حسن کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، اور حضرت حسن کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھاتے ہیں، اور کندھے پر بٹھا کر کہتے ہیں بی ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بالنبی، کہ لیس شبیہم بالعلی، کہ اے حسن میرے باپ تجھ پہ قربان جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ ہے، تو حضرت علی کا مشابہ نہیں ہے۔
صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن کو دیکھتے تھے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصف جسم کا بالائی حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصف جسم کا تحتانی حصہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ تو حضرت حسن اتنے خوبصورت تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے زیادہ شباہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی نہیں تھی۔ تو ایک دفعہ تیار ہو کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو جاتی، وہ شخص یہودی تھا اور بیماری کی وجہ سے وہ بالکل سوکھ چکا تھا اور فقر کی وجہ سے وہ بڑی ہی ابتر حالت میں تھا۔ سخت گرمی، سورج آگ برسا رہا اور اس نے پانی کا گھڑا اپنی پیچھے گدی پہ اٹھایا ہوا اور جا رہا۔ اس نے جب حضرت حسن کو ایسی شان و شوکت میں جاتے ہوئے دیکھا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، مجھے ایک بات کا جواب تو دیں۔ فرمایا، ہاں ہاں، تم کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے بابا، آپ کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے گئے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن یہاں تو میں الٹ حساب دیکھ رہا ہوں، میں یہودی ہوں، آپ کی نظر میں کافر ہوں۔ دیکھو بیماریوں نے میرا کیا حال کر دیا، فقر و فاقے نے مجھے کس حال میں پہنچا دیا۔ میرا جسم دیکھو، میری حالت دیکھو، میرا فقر دیکھو، میرے کپڑے دیکھو کہ میں کیسی حالت میں ہوں، اور تم ماشاءاللہ کیسے خوبصورت لگ رہے ہو، کتنا عمدہ لباس، کتنی شان و شوکت کے ساتھ، کتنی عزت کے ساتھ تم جا رہے ہو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ حضرت حسن نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے میرے لیے جنت میں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، جو محلات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، جو جنت کی بے بہا نعمتیں اور وسعتیں اللہ نے مجھے عطا فرمانی ہیں، اگر تو ان کا مشاہدہ کر لے تو تجھے یہی لگے گا کہ میں دنیا میں قید خانے میں ہوں، اور اللہ نے جو کافر کے لیے عذاب تیار کر کے رکھے ہیں، جو جہنم کے بچھو ہیں، جو جہنم کے ہول ناکیاں ہیں، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے لیے آخرت میں جہنم میں کیا کیا بلائیں ہیں، سزائیں ہیں، تو تجھے یوں ہی لگے گا کہ جیسے تو دنیا کے اندر جنت کے اندر ہے، تجھے دنیا جنت محسوس ہوگی۔ ایسا خوبصورت جواب دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان پر سخاوت ختم تھی، بہت بڑے سخی تھے، اور جیسے ان کے نانا کے بارے میں بعض صحابہ کہتے تھے نا کہ یؤتی العطاء ولا یخشی الفقر، کہ وہ ایسی عطائیں کرتے ہیں کہ ان کو فقر و فاقے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کی طرح سخی تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک صاحب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں کہ میں بڑا محتاج ہوں، اپنے کچھ حالات بتاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو کہتے ہیں کہ بھائی میں تجھے بہت زیادہ عطا کرنا چاہتا ہوں، لیکن جتنا میں تجھے دینا چاہتا ہوں اتنا میرے پاس نہیں ہے، جتنا میں دینا چاہتا ہوں اتنا میرے پاس نہیں ہے۔ اب تو مجھے یہ بتا، جو میرے پاس ہے کیا تو اس کو خوشی سے قبول کر لے گا؟ اس نے کہا، جی یہ کیا بات کرتے ہیں، آپ جو مجھے دیں گے مجھے بخوشی منظور ہے۔ حضرت حسن اپنے خزانچی کو بلاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں جو 3 لاکھ درہم میں نے تجھے پکڑائے تھے اس میں سے کتنے باقی ہیں؟ وہ کہتا ہے جی اس میں سے 50,000 درہم باقی ہیں، لے کے آؤ۔ وہ 50,000 درہم اس کے حوالے کر کے کہتے ہیں اپنے خزانچی سے، اور بھائی تمہیں میں نے 500 دینار بھی، سونے کے سکے بھی دیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ جی وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی لے کے آؤ۔ اب 500 دینار سونے کے سکے، 50,000 درہم وہ اس شخص کو دیتے، وہ اٹھا بھی نہیں سکتا، اس کو اٹھانے کے لیے مزدور لانا پڑے گا، کیونکہ 50,000 درہم بڑا وزن رکھتے تھے۔ تو خیر فرمایا جاؤ کسی مزدور کو لے کے آؤ۔ وہ کسی مزدور کو لے کے آیا، مزدور نے اب وہ سارا سامان اٹھا کر، 1-2 مزدوروں نے اٹھا کے گھر تک پہنچانا تھا۔ حضرت حسن نے اپنے جسم کے اوپر دی ہوئی چادر بھی اس کو دی،
فرمایا کہ یہ مزدوروں کی جو اجرت ہے وہ بھی میرے ذمے ہے، میں دوں گا، تیرے اس مال جو میں نے تجھے دیا ہے اس میں سے وہ اجرت ادا نہیں کی جائے گی، اپنے اس جسم کی چادر بطور اجرت دے دی۔ جو پاس بیٹھے غلام تھے انہوں نے کہا یا حضرت یہ آپ نے کیا کیا، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اس سخاوت پر اللہ مجھے بہت بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ تینوں شہزادے ہیں، اہل بیت کے شہزادے، یہ تینوں تشریف لے جا رہے تھے حج پر تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ان کا جو توشہ تھا، زیادہ سفر تھا، جن اونٹوں پر لدا ہوا تھا وہ اونٹ گم ہو گئے، وہ اونٹ نظروں سے اوجھل ہو گئے، گم ہو گئے۔ اب بھوک سے ان کا برا حال ہو گیا، ان کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، کھانے کا سارا سامان ان اونٹوں پر لدا ہوا تھا جو کہیں فرار ہو گئے، گم ہو گئے یا چوری ہو گئے۔ اب ان کو پیاس شدید لگی ہوئی ہے، بھوک شدید لگی ہوئی ہے۔ چلتے چلتے ایک خیمہ نظر آیا، اس خیمے میں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی اور پاس ایک مڑیل سی بکری بندھی ہوئی تھی۔ ان تینوں شہزادوں نے اس بڑھیا سے کہا اماں آپ کے پاس کچھ پلانے کو ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ بکری ہے، دیکھو کوئی دودھ کے دو چار قطرے، کوئی دو چار گھونٹ نکلتے ہیں، وہ نکال کے تھوڑا تھوڑا پی لو، کوئی تمہاری پیاس بجھ جائے، تم مسافر ہو۔ خیر انہوں نے تھوڑا تھوڑا دودھ اس سے جو ہے وہ لیا اور پیا، اور اس کے بعد فرمانے لگے اماں کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے عرض کی کہ یہی بکری ہے بیٹا، عربوں کی سخاوت تو مشہور ہے، بیٹا یہی ایک بکری ہے، تم اس کو ذبح کر دو، میں تمہیں پکا کے دے دیتی ہوں، یہی تم کھانا تناول کر لو، چلو تمہارے پیٹ کی بھوک مٹے۔ اس عورت کا خامن کہیں گیا ہوا تھا، انہوں نے اس بکری کو ذبح کیا، اماں کے حوالے گوشت کیا، اماں نے گوشت پکایا، تینوں نے رج کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جاتے ہوئے اماں سے کہنے لگے اماں ہم ہاشمی لوگ ہیں، ہم حج پہ جا رہے ہیں، اگر تمہارا کبھی مدینہ منورہ آنا ہوا تو ہمیں ضرور ملنا، تو لازمی ہمیں ملنا، اس وقت ہمارے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو جب وہاں مدینہ میں آئے گی پھر ہم تجھے تیری سخاوت کا بدلہ ضرور دیں گے، پھر ہم تیرے ساتھ ضرور اچھا سلوک کریں گے۔ تو خیر یہ حج پہ آگے تشریف لے گئے، حج کے بعد واپس تشریف لے گئے۔ اس عورت کا خامن جب شام کو واپس آیا اس نے کہا اللہ کی بندی پتہ نہیں کون لوگ تھے، اپنے آپ کو ہاشمی ظاہر کر کے تیرے گھر کا سامان ختم کر گئے، تیری بکری کھا گئے۔ اس نے اس کو خوب غصہ کیا، تو خیر وہ عورت خاموش ہو گئی، کیونکہ اس عورت نے تو ان نورانی صورتوں کو دیکھا تھا، اس نے تو پہچان لیا تھا کہ یہ جھوٹے شخص ہو ہی نہیں سکتے، جتنے نورانی چہرے ہیں، جتنے خوبصورت ہیں۔ تو خیر اس نے سنی اور خاموش ہو کے اپنے خامن کی ڈانٹ ڈپٹ پی کے صبر کر لیا۔ اب چند دن گزرتے ہیں، حج سے یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں اور اس مائی کے گھر فقر و فاقہ آ جاتا ہے اور سخت فقر فاقہ آتا ہے۔ اب وہ رزق کی تلاش میں مدینہ منورہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مائی تھی، بھول گئی کہ مجھے کچھ ہاشمی ملے تھے اور ان ہاشمیوں نے مدینے آنے کا کہا تھا۔ اب وہ مدینے میں وہ اور اس کے میاں جا کے مینگنیاں اکٹھی کرتے ہیں، ان کو چنتے ہیں، ان کو چن کر ان کو بیچتے ہیں۔ اس وقت مینگنیاں کسی نہ کسی تصرف میں ہوتی ہوں گی، استعمال میں ہوتی ہوں گی۔ تو ایک دن حضرت حسن اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے، وہ مائی سامنے سے گزری، حضرت حسن نے اس کو پہچان لیا۔ حضرت حسن نے کہا اماں بات سنو۔ حضرت حسن کے پاس وہ آئی، ہاں بیٹا کیا بات ہے؟ آپ وہی ہیں نا جن کا خیمہ فلاں جگہ پہ لگا ہوا تھا؟ ہاں میں تو وہی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی وہ دبلی پتلی بکری سے دودھ نکال کے پیا تھا اور آپ نے وہ بکری ہمیں بطور جو ہے ضیافت پیش کر دی تھی، ہم نے آپ کی بکری ذبح کر کے آپ کے ہاتھوں کا بنا ہوا سالن بھی کھایا تھا۔ اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے، وہ بالکل بھولی ہوئی تھی، اس نے نہیں پہچانا۔ حضرت حسن نے فرمایا ہاں اماں تو وہی ہے، تجھے آج ہمیں انعام دینے کا موقع ملا ہے۔ فوراً اپنے خدام سے فرمایا 1000 بکری اماں کو گفٹ کرو اور 1000 دینار ان کو اور اپنی طرف سے دو اور میرے بھائی حسین کے پاس بھیج دو۔
اب 1000 بکری 1000 دینار حضرت حسن نے اس مائی کی خدمت میں پیش کیا اور حضرت حسین کے پاس بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اماں میرے بھائی نے تجھے کیا دیا؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ کے بھائی نے مجھے 1000 بکری دی ہے، 1000 دینار دیا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے خدام سے فرمایا کہ بھائی کی طرح آپ بھی 1000 بکری اماں کو دو، 1000 دینار دو اور عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیج دو۔ اب 2000 بکری 2000 دینار ان دونوں صاحبین نے اس مائی کو دیا۔ عبداللہ بن جعفر کے پاس گئے، انہوں نے کہا میرے بھائیوں نے کیا دیا؟ حسن نے کیا دیا؟ حسین نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا 1000 درہم 1000 دینار حسن نے، 1000 بکری اور حسین نے بھی ایسے ہی، میرے پاس 2000 دینار 2000 بکریاں ہیں۔ تو فرمایا اپنے خدام سے کہ مائی کو 2000 بکریاں دو، 2000 دینار دو، اور فرمانے لگے کہ اگر میرے بھائیوں نے تجھے اور زیادہ دیا ہوتا تو میں مائی تجھے اور زیادہ دیتا، میں بس اب اتنا کر سکتا ہوں۔ تو وہ مائی 4000 دینار 4000 بکریاں تھوڑی دیر میں لے کے اپنے میاں کے پاس پہنچی اور کہنے لگی یہ دیکھو یہ دیکھو ہاشمیوں کی سخاوت دیکھو، وہ تمہاری جو مڑیل سی بکری تھی اس کا بدلہ اللہ نے کتنے 1000 بکریوں کی شکل میں تمہیں دیا ہے اور کتنے ہزاروں دینار کی شکل میں تمہیں دیا ہے۔ یہ لوگ ایسے سخی تھے، ایسے سخی تھے، اور اللہ رب العزت سے ایسے ڈرتے تھے۔ حضرت حسن ایسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو سے کانپتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب وضو فرماتے تھے، وضو کرنے کے بعد حضرت حسن کا رنگ پھک پڑ جاتا تھا، حضرت حسن کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ وضو کرنے کے بعد ایسے آپ کا رنگ پیلا کیوں پڑ جاتا ہے؟ آپ کے اوپر اتنا روب کیوں چھا جاتا ہے؟ فرمانے لگے کہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے، اللہ رب العزت بہت بڑے مولا کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس کے دربار میں پیشی کا وقت ہے، اس کا خوف میرے اوپر چھا جاتا ہے۔ پھر حضرت حسن وضو فرما کے جب مسجد پہ تشریف لے جاتے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے ایک دعا کرتے الہی عبدک ببابک، یا اللہ تیرا بندہ تیرے دروازے پہ آ کھڑا ہوا ہے، اور یا اللہ تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم میں سے جو احسان کرنے والے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو معاف کیا کرے، غلطی کرنے والوں کو معاف کیا کریں۔ یا اللہ میں غلطی کرنے والا ہوں اور تو احسان کرنے والا ہے، جب تو نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے تو میں مسیح، میں گناہ گار، میں خطا کار تیرے دروازے پر تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ میرے جو گناہ ہیں میرے پاس، میں ان کو تیرے پاس لے کے آیا ہوں، تیری جو خوبصورت رحمت ہے، تیری جو خوبصورت مغفرت ہے، تو اپنی خوبصورت مغفرت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ کہہ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور یوں مسجد میں داخل ہوتے۔ جب مسجد میں جاتے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہی کہتے الہی عبدک ببابک، یا اللہ تیرا گناہ گار بندہ تیرے دروازے پہ آن کھڑا ہوا ہے، اور پھر آگے دعا پوری مانگتے، پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا مانگتے، پھر اندر داخل ہوتے۔ ایسا اللہ کا خوف حضرت حسن پہ چھایا رہتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ان کے ساتھ کچھ دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ہریرہ ان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے، اور حضرت حسن وہاں سے گزرتے ہوئے سلام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو پتہ نہیں لگا کہ کون شخصیت گزری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ تو باتوں میں مشغول تھے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ جب حضرت حسن تھوڑا سا آگے چلے گئے تو لوگوں نے بتایا آپ کو پتہ ہے ابھی کون سلام کر کے گیا ہے؟ حضرت حسن سلام کر کے گئے ہیں۔ فوراً حضرت ابو ہریرہ مجلس کو چھوڑتے ہیں اور بھاگتے ہوئے پیچھے جاتے ہیں، اور جا کے حضرت حسن سے کہتے ہیں وعلیکم السلام ہے ہمارے سردار، وعلیکم السلام ہے ہمارے سردار، مجھے پتہ نہیں لگا تھا، میں باتوں میں مصروف تھا، میں آپ کو سلام کا جواب یہاں دینے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو میرے سردار کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میری امت کے سردار ہیں، یہ میرا بیٹا سردار ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے گئے اور حضرت حسن سے عجیب فرمائش کی۔
حضرت حسن سے فرمائش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، میں آپ سے ایک فرمائش کرتا ہوں، آپ ذرا اپنا پیٹ ننگا کیجئے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پیٹ کا جو حصہ چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں وہاں سے آپ کے پیٹ کو چومنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کمال شفقت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے ہونٹوں کو اس جگہ پہ رکھا جہاں آمنہ کے لال نے اپنے ہونٹ رکھے تھے اور اپنے دل کو تسکین دی۔ آپ اندازہ فرمائیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کی زبان چوس رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہونٹ چوس رہے ہیں، اور جس شخص کی زبان رسول اللہ نے چوسی ہو، جس کے ہونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسے ہوں، اس کو کبھی عذاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر کے پاس یمن کا جو گورنر تھا، اس نے بہت سے بڑے قیمتی جبے بھیجے۔ اب وہ جبے بڑے سائز کے تھے، اور یہ دونوں صاحبین حضرت حسن حسین اس وقت بچے تھے، وہ یہ پورے مرد نہیں تھے، تو خیر وہ بڑے بڑے جبے تھے۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ دوسرے لوگوں کو جن کو وہ جبے پورے آتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جبے تقسیم کر دیے۔ اب جبے تقسیم، لوگ آ رہے ہیں بڑے خوش ہو کے حضرت عمر کے پاس، وہ جبے پہن کے آ کے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یمن کے جبے آپ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ اچانک سامنے سے یہ دونوں شہزادے نظر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دم پریشان ہو گئے، فرمانے لگے جبے تو میں نے تم لوگوں میں تقسیم کیے ہیں، لیکن مجھے بالکل خوشی نہیں ہوئی، میرا دل بجھ گیا کہ تم لوگوں کو جبے دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے، ان کے لیے جبے ہی کوئی نہیں۔ فوراً یمن کے حاکم کو خط لکھا کہ حضرت حسن حسین کے سائز کے 2 جبے بھیجو، جب تک یہ نہیں پہنیں گے اس وقت تک عمر کا دل خوش نہیں ہوگا۔ 2 جبے منگوائے، دونوں شہزادوں کو پہنائے، پھر خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ اب میرا دل خوش ہے۔ اتنی محبت۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر جو عمر کے بیٹے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے اندر تو تکرار ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے کہا کہ تیرا باپ تو ہمارا غلام ہے، تو کیا باتیں کرتا ہے؟ ان کو تو بڑی تپ چڑھی کہ میرا باپ امیر المومنین اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا باپ ہمارا غلام ہے۔ بھاگتے ہوئے آئے، ان کے ذہن میں یہ تھا، وہ بھی بچے تھے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بابا جان فوراً جو ہے حسین کو طلب کریں گے اور اس کو طلب کے اس کی سرزنش کریں گے کہ تو اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا ہے۔ حضرت عمر گھر میں ہیں، عبداللہ بن عمر بھاگتے ہوئے آتے ہیں کہ ابا جی حسین یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے کہ بیٹا واقعی حسین نے یہ کہا ہے، حسین نے یہ کہا ہے، ہاں جی حسین نے یہ کہا ہے۔ وہ حسین کے الفاظ تو ہمارے لیے سند ہیں۔ پھر حسین سے ملاقات کی کہ بیٹا تو اس بات پہ قائم رہنا کہ تو نے مجھے اپنی غلامی کی سند دی ہے، میں تیرا غلام بن کے مرنا چاہتا ہوں، میں تیرا غلام بن کے مرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، بچے تھے، حضرت ابو بکر ممبر پہ بیٹھے ہوئے، حضرت ابو بکر کو کہنے لگے حضرت حسن کہ اترو ہمارے بابا کے ممبر، ہمارے نانا کے ممبر سے اترو، یہ تو ہمارے نانا کا ممبر ہے۔ حضرت ابو بکر رونے لگ گئے اور حضرت حسن کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا، رونے لگ گئے۔ حضرت علی پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی کو یہ شک ہوا کہ کہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ کہیں علی نے کہا ہے حسن کو۔ تو حضرت علی نے فوراً کہا کہ اے ابو بکر، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم یہ حسن نے اپنی طرف سے آپ سے کہا ہے، میں نے حسن کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ جی علی، مجھے آپ پہ پورا یقین ہے، آپ نے ایسا نہیں کہا، یہ حسن نے ہی ایسی بات کہی ہے، حسن نے ہی ایسی بات کہی ہے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شہزادے اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتوں سے نوازا، اتنی عظمتوں سے نوازا، اتنی حکمت و بصیرت سے نوازا۔ دریا فرات کے کنارے ان دونوں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں وضو کر رہے ہیں،
وضو کر کے انہوں نے نماز پڑھی، ان کا وضو بھی آداب سے ہٹ کر صحیح نہیں تھا، ان کی نماز بھی صحیح نہیں تھی۔ اب یہ دونوں سوچنے لگے کہ ہم تو چھوٹے ہیں، ہم کیسے ان بڑے میاں کو سمجھائیں کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم دونوں ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں چچا جان ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ہمارے وضو میں کوئی خطا تو نہیں، ہمارے وضو میں اگر کوئی غلطی ہو تو آپ ہمیں بتائیے گا، ہماری نماز میں غلطی ہو تو آپ ہمیں بتائیے گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا کر کے دکھاؤ وضو۔ انہوں نے جو وضو کیا، ان کو تو وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا تھا، انہوں نے وضو کیا۔ اس بابے کو پتہ لگا کہ غلطی تو میری ہے، حکمت بصیرت ان کی دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے سمجھانے کے لیے انہوں نے کیسا طریقہ اختیار کیا ہے اور نماز پڑھ کے دکھائی کہ ہماری نماز میں غلطی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے اوپر میں قربان جاؤں، غلطیاں تو تم نے میری بتا دیں، لیکن تمہارے سمجھانے کا کیا زبردست طریقہ ہے، کیا زبردست طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے، ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتے اور سامنے دیوار کے ساتھ ان دونوں کو کھڑے کرتے، بعض دفعہ کوئی تیسرا بچہ بھی ساتھ ہوتا، اور آپ دیوار کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کہتے آؤ آ کے میرے گلے لگو۔ کبھی حسن بھاگ کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگتے، کبھی حسین پہلے پہنچ جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہوئے سے تشریف فرما تھے، آپ نے حضرت حسن حضرت حسین کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کیا اور ان کو ہاتھوں سے پکڑا، اور حسن حسین چلتے 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 آپ کی ٹانگوں کے اوپر ہوتے ہوتے آپ کے سینہ مبارک تک پہنچ گئے۔ آپ گھر میں تشریف لے کے جاتے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی کمر مبارک پہ سوار کرتے اور کمرے کا چکر لگواتے اور کہتے کہ کیسی ہے ہماری سواری، کیسی ہے تمہاری سواری۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور باہر تشریف لے کے گئے، ایک صاحب نے دیکھا، اس نے کہا جی کہ اس نے حضرت حسن کو مخاطب ہو کے کہا کہ نعم الراکب رکبتا، اے بیٹا تو کیسی خوبصورت سواری پہ سوار ہوا ہے، کیسی قیمتی سواری ہے، کیسی عمدہ سواری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار کو بھی دیکھو کہ کتنا عظیم الشان ہے، سوار کو بھی دیکھو کتنا عظیم الشان ہے۔ اتنی عزتیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو وہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے کہ ہم ان کے مطابق اپنے آپ کو لائیں، ہم بھی اس نہج پہ اپنے بچوں کی تربیت کریں جس نہج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کی محبت کے صدقے دنیا اور آخرت کی خیریں اور برکتیں نصیب فرمائے اور ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔